یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سڈنی حملے میں معصوم جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ پاکستان دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے، ایسا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی ہر شکل میں مذمت کی جانی چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ تو یہ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر کی۔ وزیر اعظم کا سڈنی حملے میں معصوم جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ پاکستان دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد دیے چلیں گے۔ آٹزم سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں، انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے اس منصوبے کے حوالے سے۔ آٹزم سینٹر کا ان کا یہ دورہ ہے، سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے۔ ہم نے ریسنٹ ایک روڈ میپ بنایا کہ انسٹیٹیوشنز کو امپروو کرنا ہے، اور منسٹری کے اپنے جو سیونگز اور فنڈز ہیں ان سے اس میں کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، کانٹریکٹر موبلائزڈ ہے۔ اس طرح یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے اسسٹیو ڈیوائسز اینڈ اکوپمنٹ۔ لیٹسٹ ہم نے مختلف لوگوں سے اسپیشلسٹ انپٹ لے کے مختلف آڈیولوجی کے، اسپیچ تھراپی کے، سینسری انٹیگریشن کے یہ سارے اکوپمنٹ کوئی 150 ملین کے ہم لے رہے ہیں۔ کانٹریکٹ اگین ہو چکا ہے، اواز ہو چکا ہے سر۔ آپ یہ جو اسسٹڈ ڈیوائسز ہیں اس میں آپ سافٹ ویئر آئی وڈ سجیسٹ کہ پرولوکو بہت اچھا ہے پرولوکو۔ وہ پارٹ ہے، نیو بلاک بنے گا سر جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں 12 کلاس رومز کے ساتھ 2 اسٹوری ہے اور ملٹی سینسری روم ہوں گے۔ ان میں سر جو فیسلٹیز یہ ساری دینے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو اسسٹڈ ڈیوائسز ہیں لیٹسٹ، وہ سر ڈیجیٹل ٹولز بھی ہیں، اسپیچ جنریٹنگ ٹیبلٹس بھی ہیں، آگمنٹیو اینڈ آلٹرنیٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے سر یہ سروسز بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ اور اس میں سر کلرنگ وغیرہ کے بھی ہم نے جو بنائے ہیں، وہ بچوں کا ان کے سینسری کا خاص طور پہ کلرز کا ہوتا ہے کہ لائٹ بلو، جی بالکل، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لائٹ بلو اور یہ سافٹ کلرز کا سر یہ ڈیزائن ماسٹر پلان کا یہ سر حصہ ہے۔ تو یہ سر انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں سر۔ وزیر اعظم کو منصوبے سے متعلق بریف کیا گیا ہے، اور آٹزم سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے۔ وزیر اعظم نے سنگ بنیاد رکھ دیا، افتتاح کیا اس کا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خالد مقبول بھی یہاں پر موجود ہیں، اور پہلے منصوبے کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم گفتگو بھی کریں گے۔ سلام کرو سر، بعد میں اس طرح کریں، اس طرح کریں، گڈ۔ یہ ان کو جو ہے یہ کرا رہے ہیں، یہ کوگنیشن لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اصل سر ہم ان کو اسکرین سے دور رکھتے ہیں۔ ہائی فائیو رومان۔ باقی سر یہ ہمارے پاس سوئیں گے، ہم کوآرڈینیشن ڈسٹریبیوشن یوز کرتے ہیں۔ جس کی قوت گویائی نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے پاس رنگ و آہنگ کی شناسائی ہو۔ اگر کسی کا ہاتھ اور انگلیاں قلم پکڑنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں، معذوری ہو، تو آج کے دور میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی پاؤں کی انگلیوں سے منہ قلم تھما ہوا وہ کرتاز پر اور دیوار پر قوس و قزح کے رنگ بکھیر رہا ہوتا ہے، خط کھینچ رہا ہوتا ہے، خطاطی کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس یقین کے ساتھ کہ جن کو قوم بوجھ سمجھتی ہے، آج یہ ادارہ ان کو قومی بوجھ اٹھانے کا حقدار، اختیار اور اس قابل بنا سکے۔ وزیر اعظم صاحب، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ بچے اسپیشل ایبلٹی معذور نہیں ہیں۔ آج کا دن ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ مشن آپ کی سربراہی میں قوم کو ایک نئی شان، نئی آن اور ایک نئے عہد سے متعارف کرائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ادارے نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فار ویژولی ہینڈیکیپڈ کے 5ویں کلاس کے ماسٹر فواد بصارت سے تو محروم ہیں، لیکن سر کی خوب بینائی رکھتے ہیں۔ ماسٹر فواد۔
معزز خواتین و حضرات، ہمارے درمیان آج کی پروقار تقریب میں جناب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی مہمان بھی ہیں، میڈم عائشہ ہارون، جو وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں اور آٹزم ایکسپرٹ بھی۔ آٹزم کے حوالے سے ان کا جذبہ اور ان کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، محترم والدین، محترم اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ ایز اے پیرنٹ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹ ہوڈ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خوشی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت دے اور اس کے ذریعے ہمیں ہمارے مقصد حیات سے جوڑ دے تو دنیا میں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ راز میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 22 سالوں میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جن آٹسٹک یا نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کی بات کرنے کے لیے آج حاضر ہوئی ہوں، ان کی خدمت کرتے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میرا یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 جون 2003 کو ایک بیٹے سے نوازا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سالوں میں وہ اپنے مائل سٹون سے ریگریس کرتا گیا اور تقریباً 4 سال کی عمر میں آٹزم اسپیکٹرم کا ڈائگنوسس ہوا۔ اس لمحے نے ہم سب کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ ابتدا میں بے یقینی، خوف اور خاموش آنسوؤں کے ساتھ بے شمار سوالات کا سامنا تھا۔ اس وقت وطن عزیز میں آٹزم اویئرنیس اور ایکسپرٹیز ابتدائی مراحل میں تھی۔ ان بچوں کے پیرنٹس اور فیملیز کی دوہری سٹرگل ہوتی ہے۔ ایک طرف ان بچوں کے ساتھ فزیکل اور ایموشنل مشقت ہوتی ہے، دوسری طرف ان بچوں کے لیے سوشل ایکسیپٹنس کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے اور سہولیات بھی انتہائی محدود ہیں جہاں ان کی خصوصی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایک بے قرار ماں اپنے بچے کے لیے پوری دنیا کی خاک چھاننے کے لیے تیار تھی۔ اس تلاش کے دوران مجھے لندن میں پیپلن ہاؤس جیسے اسکول کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا۔ اس اسکول کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا، اویس جیسے میرے بہت سے بچے ہیں، میرے پیارے وطن میں ایسی ہی کسی پیاری سی سہولت کے منتظر ہیں۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت میری رہنما بن گئی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی روشنی سے راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح واپس آ کر 2009 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بے زبان بچوں کی آواز بنایا۔ اللہ کے فضل سے اویسس اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ کسٹم بلڈ اسٹرکچرڈ ڈے اسکول ہے۔ ابتدا میں برطانیہ سے لائی گئی ایک اسپیشل نیڈز ٹیچر کے ساتھ کام شروع کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 55 اسٹاف ممبرز ہیں۔ ہم نے ہیومن ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیچرز ٹریننگ کو اپنی اولین ترجیح رکھا اور بین الاقوامی معیار کے مطابق سیف پریکٹسز اینڈ سسٹمز متعارف کروائے۔ اویسس میں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو تمام سہولیات میسر ہیں، جیسے ایکیڈیمکس، سیلف ہیلپ سکلز، اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی، آکیوپیشنل تھیراپی، آرٹ تھیراپی، پلے تھیراپی، سینسری انٹیگریشن، سینسری گارڈن وغیرہ، اور ہم ایک ڈیٹیل اسکریننگ اور اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اویسس اسکول ایک نان پروفٹ اور ادارہ ہے جس کی مشن اسٹیٹمنٹ ٹو انلاک دا پوٹینشیل ہے۔ یہ ادارہ ہیپینس، انڈیپینڈنس اور سیفٹی کے بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ ہم سب کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بھی منفرد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اویسس کے اندر ان بچوں کو معاشرے کا انڈیپینڈنٹ اور فعال حصہ بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کے لیے پیپلز کیفے کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا ہے، جہاں ان بچوں کو چائے، کافی، جوس، شیک، سینڈوچ اور کوکیز بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور آرڈر لینے کی ٹریننگ اور سرو کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہمارا خواب اویسس کو اویسس ایڈلٹ کالج اور اویسس سٹی بنانے کے ساتھ ساتھ جاب کوچ پروگرام شروع کرنے کا بھی ہے۔ 3 بچوں سے شروع ہونے والا اس ادارے میں آج 70 بچے تعلیمی سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس سفر میں جو ہم نے سیکھا ہے،
اسے ہم حکومت پاکستان اور ایسے اداروں کی رہنمائی کے لیے مہیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں جو اویسس جیسا کوئی ادارہ بنانا چاہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ میڈم عائشہ ہارون صاحبہ، آپ یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ملک و قوم کے میر کارواں، آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ حاضرین محفل سے خطاب کریں۔ جناب محمد شہباز شریف صاحب۔ محترم جناب وفاقی وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم، آنریبل پارلیمنٹیرینز، اسپیشل بچوں کے والدین گرامی اور اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج اس جگہ پہ جہاں پر پہلے ہی کئی ادارے قوم کے اسپیشل بچوں کے لیے دہائیوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہاں پر ایک سینٹر آف ایکسلنس آٹزم کا، اس کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ یہ 2 سال میں ادارہ تیار ہوگا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ 2 سال نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل ہونا چاہیے، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے اس بات کا وعدہ کیا کہ انشاءاللہ یہ ادارہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا۔